29واں پارہ سورۃ القلم آیت نمبر 48 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر بس آپ انتظار کیجئے لحکم ربی کا اپنے رب کے حکم کا ولا تکن اور نہ ہو جائیں آپ کا صاحب الحوت مچھلی والے کی طرح اذ نادا جب انہوں نے پکارا وَهُوَ مَكْظُومٌ اور اس حال میں غم میں گھٹ رہے تھے لولا اگر نہ ہوتی یہ بات تدارکہ یہ کہ پا لیا اس کو نعمت من ربی اس کے رب کی طرف سے نعمت نے لنبذ البتہ پھینک دیا جاتا بالعراء چٹگل میدان میں وہو مذموم اور وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں چونکہ مکہ کے مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا اور مکہ میں آپ کا جینا حرام کر دیا، ہر طرف مجنون دیوانہ کی آوازیں ہر طرف سے آتی، ستایا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین نے بہت زیادہ ستایا، کبھی ساحر کہا، کبھی جادوگر، کاہن کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، کبھی کہتے شاعر ہے، جس کو 40 سال پہلے صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، آج کون سی بات کہہ دی کہ سارا مکہ آقا علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ ذوالمجاز ایک بازار لگتا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور مکہ کے مشرکین کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ ابو لہب اس موقع پہ دیکھ رہا تھا، ابو لہب نے پتھر اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ اسی طرح اسی بازار کے اندر ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی پھینکتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ یہ دیوانہ ہے۔ اور ابو جہل نے کہا، ایک دفعہ آقا نماز پڑھ رہے تھے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں، اور عقبہ بن معیط بدبخت کو ابو جہل نے کہا جا فلاں جگہ پہ اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے، جہاں اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے اوپر ڈال دینا۔ بدبخت آدمی اٹھا، لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دی، اور کوئی نہیں تھا، آپ کی لہتے جگر حضرت سیدہ فاطمہ نے اس اوجڑی کو اٹھایا۔ آقا علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا اس دین کی خاطر، آقا کے قتل کے منصوبے ہوئے، یہاں تک کہ یہی عقبہ بن معیط بدبخت آدمی اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو آپ کی گردن مبارک میں کپڑے کا پھندا بنا کے نبی پاک کو کھینچنے لگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو پیچھے کیا۔ آقا علیہ السلام کو اس دین کی وجہ سے سر اور داڑھی کے بال مشرکین نے پکڑ کے اللہ کے نبی کے کھینچتے رہے، اور کچھ بال مبارک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے ان بدبختوں کے ہاتھوں میں گئے۔ اور شاب ابی طالب کی گھاٹی میں دیکھو، اللہ کے نبی کو 3 سال قید رکھا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا،
اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طائف کا منظر دیکھو، طائف میں اللہ کے نبی گئے کہ چلو مکے والے نہیں مانتے، شاید یہ طائف والے لوگ میری بات مان لیں، اور گئے وہاں پر تو سرداروں نے یہ کیا، اوباش لڑکے اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیے، پتھر اللہ کے نبی کو مار رہے ہیں، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگتا، بیٹھ جاتے، پھر بدبخت نبی پاک کو اٹھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں تک خون کے اندر لہو لہان ہو گئی، بھر گئی، اور خلاصہ یہ کہ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ذہنی تکالیف ان لوگوں نے دی، جسمانی تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دی۔ اندازہ لگائیے کہ اس ماحول میں کیسی حالت ہوگی، یہ نبی کا دل گردہ ہوتا ہے اتنی باتیں برداشت کرنا۔ ایسی حالت میں بندہ سوچتا ہے کہ چلو کہیں اور نکل جاؤں۔ اسی موقع پہ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی فاصبر لحکم ربک، اے میرا نبی جلدی نہیں کرنی، یہ نہ ہو تم مکے کو چھوڑ دے، فاصبر، آپ نے صبر کرنا ہے ان کی تکلیفوں پر، ابھی انتظار کرو، وطن چھوڑنے کا وقت نہیں آیا۔ اور ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیے، حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام کی طرح جلدی آپ نہ کیجیے میرا نبی، انتظار کرو اللہ کے حکم کا، یونس علیہ السلام کی طرح آپ جلدی نہ کیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مختصراً واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے اندر نینوا شہر کے اندر رہنے والے تھے، اور جس بستی کی طرف ان کو بھیجا گیا وہاں کی بستی 1 لاکھ تقریباً 30,000 بندے تھے، وہاں کی کل آبادی۔ اللہ کے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، اور توحید کا پیغام اور دعوت دی۔ 2 بیٹے تھے حضرت یونس علیہ السلام کے، اتنی بڑی آبادی میں کوئی ایک بندہ نہ تھا جس نے کلمہ نہ پڑھا، ایک بندے نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا۔ ایک بیوی تھی، 2 بچے تھے، حضرت یونس علیہ السلام ان کو لے کر نکل گئے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے دھمکی بھی دی کہ اگر ایمان نہیں لائے گی یونس تیری قوم، ان کو عذاب کا پیغام پہنچا دے کہ میں اللہ ان لوگوں پر عذاب لے کے آؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مختلف روایات ہیں، کہا 3 دن میں عذاب آ جائے گا یا 40 دن میں آ جائے گا۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام یہ بات عرض کر کے یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی نینوا کا شہر چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو لیا، 2 بچوں کو لیا، اور قوم والوں کو کہہ دیا کہ انتظار کرو اللہ کی طرف سے اب عذاب کا، اتنے دنوں بعد تمہارے اوپر عذاب اللہ کا آ جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، راستے میں فرشتے آئے، فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو ان سے چھین کے لے گئے، اور انسانوں کی شکل میں تھے۔ بہرحال ایک بچہ دریا میں ڈوب گیا اور دوسرے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اکیلے تنے تنہا رہ گئے، دریائے فرات پر پہنچے، بعض نے دریائے دجلہ لکھا ہے، وہاں پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑا، کشتی میں اکیلے تنے تنہا سوار ہو گئے۔ جس وقت کشتی درمیان میں پہنچی تو کشتی پھنس گئی، طوفان میں آ گئی۔ کشتی کے ملاح نے کہا بھائی آپ میں کوئی غلام ایسا آیا ہے کہ جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر نکل آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ بندہ خود ہی یہاں اب اس سے چھلانگ لگا دے سمندر کے اندر، وگرنہ ساری کشتی ڈوب جائے گی۔ پورا ڈالا گیا، نام حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام کا نکلا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کبھی بھی نافرمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر بار بار قرعہ ڈالا، نام اللہ کے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کا نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میری وجہ سے ساری کشتی اگر طوفان میں آتی ہے پھر تو مزہ نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کشتی سے چھلانگ لگا
لگا دی۔ اور اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا میرے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کو نگل لے، اور اس کو کھانا نہیں ہے، ہضم نہیں کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو یاد کیا۔ قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا، ان مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر، سمندر کے اندھیرے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے پڑھنے پہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے بالکل جو ہے خفیف ہو چکا تھا، ہل چل نہیں سکتے تھے، نرم ہو چکا تھا، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت سے وہی کدو کی بیل لگائی، اور ان کے اوپر اس نے سایہ کیا۔ اور کدو کے درخت کے اوپر یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اس کے پتے کے اوپر مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں، اور اس لیے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر وہ کدو کی بیل ان پر سایہ کرتی تھی، اور ہرنی ایک آتی تھی آ کر اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا جاتی تھی، اور کچھ عرصے بعد یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے وہ بچے بھی پہنچا دیے، بیوی بھی راستے میں مل گئی، اور فرشتوں نے امانت کے طور پر اٹھائی، کہا ہم فرشتے ہیں، رب کی طرف سے حکم ہمیں یہی تھا۔ اور ادھر تو یہ ہوا، دوسری طرف قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، اب وہ دن بھی قریب ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اجتماعی طور پہ ساری قوم جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑائی اور رونا شروع کر دیا، اور اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول کر لیا، اور وہ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ ساری قوم غرق ہو گئی ہوگی، آگے گئے تو ساری قوم اسی طرح تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، یونس علیہ السلام سے بھی معافی مانگی، اور انہوں نے یونس علیہ السلام کا استقبال کیا، پھر پورا حال سنایا کہ پوری قوم نے اجتماعی طور پہ اللہ سے کس انداز میں معافی مانگی۔ اللہ کا آیا ہوا عذاب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے ٹل گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جلدی کر دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی پاک کو فرمایا، نبی اے میرا نبی، تیرے اوپر بھی مکے والوں نے بڑے ظلم کیے، تجھے ستایا، اور تجھے ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچائی۔ اے میرا پاک پیغمبر، انتظار کر میرے حکم کا، میری مرضی کے بغیر تو نے اس علاقے کو چھوڑنا نہیں۔ فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، بس آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، بس آپ نہ ہو جائیں مچھلی والے کی طرح، اِذْ نَادَىٰ، جب پکارا اس نے، وَهُوَ مَكْظُومٌ، اس حال میں کہ وہ غم میں گھٹ رہے تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر غم کی وجہ سے گھٹ رہا تھا وہاں پہ سانس بھی۔ لولا ان تدارکہ، کہ پا لیا اس کو نعمت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے نعمت نے، لنبذ بالعراء، البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، وَهُوَ مَذْمُومٌ، اور وہ مذمت کیا ہوا ہوتا۔ اگر یونس علیہ السلام ان اندھیروں کے اندر، مشکل کے اندر اللہ کو نہ پکارتے، اللہ کی طرف سے رحمت نہ آتی، وَهُوَ مَذْمُومٌ،
مذمت کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کی وجہ سے اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اس تسبیح کو کسی بھی مصیبت کے اندر گرفتار ہو، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ اس بندے کی مصیبت بھی اسی طرح دور کر دیں گے جس طرح اللہ نے یونس پیغمبر کی مصیبت کو اللہ نے دور کیا۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، بس چن لیا اس کو، یعنی یونس علیہ السلام کو، رَبُّهُ اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ بس بنا دیا اس کو، مِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے۔ اللہ ہم سب